بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی شخصیت ہے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ۔ انمار خزائیہ ایک روز مکہ میں واقع بردہ فروشوں کے بازار میں پہنچی۔ وہ ایک غلام خریدنا چاہتی تھی تاکہ اس سے خدمت لے اور اس کی کمائی سے فائدہ حاصل کرے۔ وہ فروخت کے لیے آئے ہوئے ایک ایک غلام کے چہرے کو بغور دیکھتی پھر رہی تھی۔ آخر اس کی نگاہ انتخاب ایک ایسے لڑکے پر جا کر ٹک گئی جو ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچا تھا۔ اس لڑکے کی جسمانی صحت اور اس کے چہرے سے ظاہر ہونے والی ذہانت و فطانت کے آثار نے انمار کو اس کی خریداری پر آمادہ کیا اور اس نے قیمت ادا کر کے اسے خرید لیا۔ گھر جاتے ہوئے انمار نے راستے میں اس سے پوچھا، بچے تمہارا کیا نام ہے؟ خباب۔ اور تمہارے والد کا؟ ارت۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ نجد کا۔ تب تو تم عربی و نسل ہو؟ ہاں، اور میرا تعلق بنو تمیم سے ہے۔ ایک قبیلے کے لوگوں نے ہماری بستی پر اچانک چھاپا مار کر ہمارے جانوروں کو چھین لیا، عورتوں کو گرفتار کر لیا اور بچوں کو پکڑ لیا۔ پکڑے جانے والے بچوں میں بھی تھا۔ پھر میں یکے بعد دیگرے مختلف ہاتھوں سے ہوتا ہوا یہاں مکہ پہنچ گیا ہوں اور اب آپ کے ہاتھ میں ہوں۔ انمار نے اپنے اس غلام کو مکہ کے ایک آہن گر کے سپرد کر دیا تاکہ وہ اس سے اسلحہ سازی کا ہنر سیکھے۔ اس نے بہت جلد اس فن میں مہارت حاصل کر لی اور اس میں طاق ہو گیا، اور جب اس کے بازو خوب قوی ہو گئے اور وہ جسمانی طور پر کافی مضبوط ہو گیا تو انمار نے ایک دکان کرائے پر لی اور اسلحہ سازی کے لیے ضروری اوزار اور سامان خرید کر غلام کے حوالے کیا اور اس کی مہارت فن کے ذریعے خوب مالی فوائد حاصل کرنے لگی۔ چند ہی دنوں میں خباب کی فنی مہارت کی شہرت مکہ کی پوری آبادی میں پھیل گئی اور لوگ کثرت سے ان کے پاس تلواریں خریدنے کے لیے آنے لگے، کیونکہ وہ ایک بہترین کاریگر ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت دیانتدار اور صادق القول شخص تھا۔ خباب اپنی کم سنی اور نوجوانی کے باوجود نہایت صاحب فہم و فراست اور زیور عقل و دانش سے پورے طور پر آراستہ تھے۔ جب وہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر تنہائی میں ہوتے تو اکثر اس جاہلی معاشرہ کے متعلق سوچا کرتے جو ایڑی سے چوٹی تک فساد اور بگاڑ کی دلدل میں دھنسا ہوا تھا، اور یہ دیکھ دیکھ کر کہ اہل عرب کی زندگی پر شدید قسم کی جہالت اور اندھی گمراہی مسلط ہے جس کا ایک شکار وہ خود بھی ہیں۔ سخت گھبراہٹ میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے اور بے ساختہ پکار اٹھتے کہ ایک نہ ایک دن اس تاریک رات کا خاتمہ ہو کر رہے گا، اور دل ہی دل میں اپنے لیے درازی عمر کی تمنا کرتے تاکہ اپنی آنکھوں سے جہالت و گمراہی کی اس تاریکی کو چھٹتے اور علم و ہدایت کی روشنی کو نمودار ہوتے ہوئے دیکھ لیں۔ اور خباب کو اس کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ان کی آرزو بہت جلد پوری ہو گئی۔ ان کے علم میں یہ بات آ گئی کہ نور ہدایت کی شعائیں بنی ہاشم کے ایک فرد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کے منہ سے نکل کر گرد و پیش کے تیرہ تار ماحول کو منور کرنا شروع کر چکی ہیں۔ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، ان کا پیغام سنا اور اس پیغام کے نور سے ان کا مکمل وجود سرتا پا جگمگا اٹھا۔ انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس بات کی شہادت دی کہ خدائے واحد کے سوا کوئی دوسرا لائق پرستش و عبادت نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اس طرح وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے چھٹے شخص بن گئے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک ایسا وقت بھی گزرا کہ وہ اسلام کا چھٹا حصہ تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کو کسی سے چھپانے کی کوشش نہیں کی، اس لیے انمار کو ان کے مسلمان ہونے کی خبر بہت جلد معلوم ہو گئی۔ اس خبر کو سنتے ہی اس کے غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنے بھائی صباح عبد العزیٰ کو ساتھ لیا۔ قبیلہ بنو خزاعہ کے کچھ اور نوجوان بھی اس کے ہمراہ تھے۔ یہ سب لوگ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچے۔ اس وقت وہ اپنے کام میں مشغول تھے۔ صباح نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خباب، تمہارے متعلق ہم کو ایک ایسی خبر ملی ہے جس پر یقین کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ کون سی خبر؟ انہوں نے پوچھا۔
یہ بات ہر طرف مشہور ہو رہی ہے کہ تم بے دین ہو گئے ہو اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر کے بنی ہاشم کے اس لونڈے کی پیروی کرنے لگے ہو۔ صبا نے غصے سے تیز ہوتے ہوئے کہا، میں بے دین نہیں ہوا ہوں، میں تو اس الہ واحد پر ایمان لایا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، اور میں نے تمہارے بتوں کی پرستش چھوڑ دی ہے اور اس بات کی گواہی دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ جیسے ہی صباح اور اس کے ساتھیوں کے کانوں میں پڑے، وہ یکا یک ان پر پل پڑے اور ان کے اوپر لاتوں اور گونسوں کی بارش شروع کر دی، اور جس کے ہاتھ میں جو چیز آ گئی اسی سے مارنے لگا، چاہے وہ ہتھوڑا ہو یا لوہے کا ٹکڑا۔ وہ ان کو مارتے رہے یہاں تک کہ وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انمار کے مابین پیش آنے والے اس واقعے کی خبر پورے مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح بڑی سرعت کے ساتھ پھیل گئی، اور لوگ ان کی اس غیر معمولی جرأت پر دھنگ ہو کر رہ گئے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے پیروان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی کے متعلق یہ نہیں سنا تھا کہ اس نے قبول اسلام کے بعد لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اس طرح صراحت اور چیلنج کے ساتھ اپنے اسلام کا اعلان کیا ہو۔ سرداران قریش ان کی اس غیر معمولی جرأت اقدام پر سخت برہم ہوئے۔ کبھی ان کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ انمار کے اس غلام کی طرح کوئی غلام جس کا نہ کوئی خاندان ہو جو اس کے حمایت پر کمر بستہ ہو، اور نہ اس کا کوئی طرفدار ہو جو اس کو حفاظت اور پناہ فراہم کرے، اس حد تک جرأت کا مظاہرہ کرے گا کہ اس کے قابو سے باہر ہو کر برملا اس کے معبودوں کی توہین کرے اور اس کے آباء و اجداد کے دین کو سفاہت و گمراہی قرار دے۔ اس واقعے نے قریش کو اس بات کا یقین دلا دیا کہ یہ ان کی زندگی کا بدترین دن ہے، اور ان کا یہ یقین کچھ غلط بھی نہ تھا، کیونکہ اس کے بعد ہی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جرأت سے ان کے ساتھیوں کے اندر بھی اس بات کا حوصلہ پیدا ہو گیا کہ وہ کھل کر اپنے اسلام کا اعلان کریں۔ چنانچہ انہوں نے یکے بعد دیگرے کلمہ حق کا علل اعلان اظہار کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز ابو سفیان بن حرب، ولید بن مغیرہ، ابو جہل بن ہشام اور دوسرے بہت سے شیوخ قریش بیت اللہ کے پاس ایک مجلس میں یکجا تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کا پیغام ان کا موضوع گفتگو تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت روز بروز بڑھتی اور پھیلتی جا رہی ہے، اور ان کی مقبولیت میں ہر آن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ مرض کے بڑھنے سے پہلے اس کا استئصال ناگزیر ہے، اور وہ متفقہ طور پر اس بات کا فیصلہ کر کے اس مجلس سے اٹھے کہ ہر شخص اپنے قبیلے کے ان افراد کو جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کی ہے ایسی دردناک اور عبرت انگیز سزا دے کہ یا تو وہ اپنے اس نئے دین کو ترک کر کے پرانے دین کی طرف پلٹ آئیں، یا موت ان کی زندگی کا چراغ گل کر دے۔ اس فیصلے کی روح سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستانے کی ذمہ داری سباح بن عبد العزا اور اس کے قبیلے بنو خزاعہ پر عائد ہوئی۔ چنانچہ عین دوپہر میں جب دھوپ کی تمازت اپنے شباب پر ہوتی ہے اور زمین سورج کی تیز اور گرم کرنوں سے تپ کر توا بن جاتی ہے، یہ لوگ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے باہر سنگلاخ میدان میں نکال کر لے جاتے، ان کے جسم کے کپڑے اتار کر انہیں لوہے کی زرہ پہنا دیتے اور تیز چلچلاتی دھوپ میں جلتی ہوئی ریت پر کھڑا کر دیتے۔ مزید برآں ان پر پانی بھی بند کر دیتے، یہاں تک کہ جب ان کی تکلیف اپنی انتہا کو پہنچ جاتی تو ان سے پوچھتے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہدایت اور دین حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو کفر و شرک کی ظلمت سے نکال کر ایمان و ہدایت کی روشنی میں داخل کریں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جواب دیتے، یہ سنتے ہی وہ لوگ بے تحاشا ان کو لاتوں اور مکوں سے مارنے لگتے اور پھر پوچھتے، اور لات و عزا کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بت ہیں جو کسی کی بات سننے اور اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں، نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں، نہ کسی کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔
اتنا سنتے ہی وہ آس پاس پڑے ہوئے گرم گرم پتھر اٹھا لاتے اور ان پتھروں کو ان کی پیٹھ سے چپکا دیتے اور انہیں چپکائے رکھتے یہاں تک کہ ان کے کندھوں سے چربی پگھل کر بہنے لگتی۔ اور انمار حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے بھائی صباح سے کچھ کم سنگ دل نہ تھی۔ ایک روز اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکان کی طرف سے گزرتے اور ان سے بات کرتے دیکھ لیا۔ وہ غصے سے دیوانی ہو گئی۔ اب وہ روزانہ ان کے یہاں آتی اور بھٹی میں سے دہتا ہوا لوہا ان کے سر پر رکھ دیتی۔ ان کا سر جلنے لگتا اور وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے اور افاقہ ہونے پر اس کے اور اس کے بھائی کے حق میں بد دعا کرتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت مدینہ کی اجازت مرحمت فرمائی تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی تیاری کر لی، لیکن انہوں نے مکہ کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اللہ تعالیٰ نے انمار کے حق میں ان کی بد دعا کو قبول نہیں کر لیا۔ وہ شدید قسم کے درد سر میں مبتلا ہو گئی، ایسے درد میں جس کی تکلیف ناقابل برداشت تھی اور جس کی مثال کبھی سننے میں نہیں آئی تھی۔ وہ شدت درد کے مارے کتے کی طرح چیختی تھی۔ اس کے لڑکے مختلف جگہوں پر اس کا علاج کراتے پھرتے، پھر کہیں افاقے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ان کو بتایا جاتا کہ اس درد سے نجات کی طرف یہی ایک صورت ہے کہ اس کے سر کو برابر آگ سے داغا جاتا رہے۔ اتباع کی ہدایت کے مطابق اس کے سر کو گرم لوہے سے داغا جانے لگا۔ اس سے اس کو اتنی شدید قسم کی تکلیف ہوتی کہ وہ اپنے درد سر کی تکلیف کو بھول جاتی۔ مدینہ میں انصار کی مہمان نوازی اور ان کے لطف و کرم سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سکون و استراحت کا مزہ لیا جس سے وہ مدت دراز تک محروم رہے۔ یہاں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب و دیدار سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور اب ان کے سکون کو پراگندہ اور ان کے اطمینان کو منتشر کرنے والی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معرکہ بدر میں شریک ہوئے اور ان کے زیر علم انہوں نے مشرکین کے ساتھ قتال میں حصہ لیا۔ نیز انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں جنگ احد میں بھی شرکت کی اور وہاں انمار کے بھائی صباح بن عبد العزیٰ کو شیر خدا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میدان جنگ میں زمین پر بچھڑا ہوا اور خون میں لت پت دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل عمر پائی۔ انہوں نے چاروں خلفائے راشدین کا مبارک اور مثالی زمانہ دیکھا اور ان کے زیر سایہ عزت و شہرت کی زندگی گزاری۔ ایک دن وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ان کے پاس پہنچے تو خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ نہایت عزت و احترام کا برتاؤ کیا۔ ان کو اونچی جگہ پر بٹھایا اور ان سے فرمایا، بلال کے سوا اس جگہ پر بیٹھنے کا مستحق تم سے زیادہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ پھر ان سے مشرکین کے ہاتھوں جیلی ہوئی سب سے زیادہ دردناک اور تکلیف دہ اذیت کے بارے میں دریافت کیا۔ پہلے تو وہ جواب دینے سے ہچکچائے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شدید اصرار پر انہوں نے اپنی پیٹھ سے چادر سرکا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ کر چونک اٹھے اور بولے، یہ کیسے ہوا؟ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک دن مشرکین نے آگ جلا کر انگارے تیار کیے، پھر انہوں نے میرے جسم سے کپڑے اتار دیے اور مجھے ان انگاروں پر لٹا کر گھسیٹتے رہے، یہاں تک کہ میری پیٹھ کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو گیا اور جسم سے نکلی ہوئی چربی نے ان انگاروں کو سرد کیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے افلاس اور تنگ دستی کی زندگی گزاری تھی، لیکن اپنی عمر کے آخری نصف حصے میں وہ کافی مالدار ہو گئے تھے۔ وہ اس قدر سیم و زر اور مال و دولت کے مالک تھے کہ شاید اس کا تصور انہوں نے خواب و خیال میں بھی نہ کیا ہوگا، لیکن انہوں نے اس مال میں اس طرح تصرف کیا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے اپنی دولت گھر کے ایک حصے میں رکھ دی تھی جس کو تمام حاجت مند اور سارے فقراء و مساکین جانتے تھے۔ انہوں نے نہ تو اس مال کی حفاظت و نگرانی کا کوئی نظم رکھا، نہ اس پر کوئی تالا لگایا۔ ضرورت مند اس میں سے جتنا چاہتے لے جاتے۔ اس کے باوجود ہمیشہ اس اندیشے میں مبتلا اور اس بات سے خوف زدہ رہتے کہ ان سے اس مال کا حساب لیا جائے گا اور اس کے سبب سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ ان کے ساتھیوں کا بیان یہ ہے کہ ہم لوگ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض الموت میں ان کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ اس جگہ 80,000 درہم ہیں اور خدا کی قسم نہ تو میں نے اس پر کبھی کوئی روک ٹوک کی ہے اور نہ کبھی کسی کو اس میں سے لینے سے منع کیا۔
اتنا کہہ کر وہ رونے لگے۔ جب ہم نے ان سے رونے کا سبب دریافت کیا تو بولے، میرے بہت سے ساتھی اس طرح دنیا سے گزر گئے کہ انہوں نے اپنے اعمال کا کوئی دنیاوی فائدہ حاصل نہیں کیا، لیکن میں زندہ رہا اور اس قدر دولت و جائیداد میرے ہاتھ آئی کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ میرے اعمال کا اجر نہ ہو۔ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنے رب کریم کے جوار رحمت میں پہنچ گئے تو امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے اللہ تعالیٰ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرما، آمین۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، اپنی خوشی سے ہجرت کی اور ایک مجاہد کی زندگی گزاری، اور اللہ تعالیٰ اچھا عمل کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ناظرین، آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔